بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو روحانیت کے ساتھ ساتھ عامل بننا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، اپنے مسائل اور ان کا حل چاہتے ہیں، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ یقیناً آج کی ہماری ٹرانسمیشن کچھ خاص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو متلاشی ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جن کی تشنگی، کہ جن کی پیاس کبھی بجھتی نہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جو عاملین بننا چاہتے ہیں، جو عامل بننا چاہتے ہیں، جو روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سلاسل کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ الحمدللہ اب ہم کچھ ہی دن بعد جان ایمان، جی بالکل آپ کو نام یاد آ گیا ہوگا، جان ایمان ہماری ٹرانسمیشن جو 1 ربیع الاول سے شروع ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول تک مکمل ہوتی ہے، تو اس دفعہ بھی ہر سال کی طرح جان ایمان ٹرانسمیشن کا یہ سیزن 4 ہوگا، اور جان ایمان ٹرانسمیشن سیزن 4 میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا جان ایمان ٹرانسمیشن میں۔ میرے وہ شاگرد جو میرے کسی بھی کورس کا حصہ ہیں، میرے وہ شاگرد جو میرے یوٹیوب کے چینل کا حصہ ہیں، میرے وہ شاگرد جو میرے کسی بھی نیٹ ورک سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ان 12 دنوں میں اتنی خاص چیزیں ہوں گی، اتنی اہمیت ہوگی کہ یہ 12 دن آپ کے خود پر، اپنے آپ کو آپ پر فخر کرنے پر مجبور کر دیں گے، کیونکہ ان 12 دنوں میں ہم آپ کے لیے لائیں گے بالخصوص ان عاملین کے لیے ایک خاص تحفہ جو آپ کو ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں ہی بتایا جائے گا۔ جان ایمان میں عملیات کے رنگ شریعت کے سنگ، کہ جس میں ہوگی سالکین کی تربیت، کہ جس میں ہوگی عاملین کی تربیت، کہ جس میں ہوگی مریدین کی تربیت، کہ ایک روحانی تربیت کا سلسلہ جو الحمدللہ ہم 5 سال سے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً کم و بیش 20 سے 22 سال سے
یہ کام سر انجام اپنے بزرگوں کی اجازتوں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ ہمارا جاری اور ساری ہے۔ کہ تربیت کے ساتھ ساتھ ہم اس میں سیکھیں گے کہ علم العادات کے ذریعے جادو کے کاٹ کے قدیمی طریقہ کار نئے انداز کے ساتھ، جس میں ہم سیکھیں گے تعویذات بنانا، تعویذات کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور کون سے خاص تعویذات ہیں جو اپنے اندر جلال رکھتے ہیں، اپنے اندر قہر رکھتے ہیں، اور وہ کون سے تعویذات ہیں کہ جو اپنے اندر جمال رکھتے ہیں، جو حب کے کام میں استعمال ہوتے ہیں، محبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فتح کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کامیابی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کون سے تعویذ ہیں جو دشمنوں پر قہر بن کے برستے ہیں، جو دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ ہم سیکھیں گے جان ایمان ٹرانسمیشن میں خاص ایک نئے انداز کے ساتھ کہ وہ تعویذات کہ جو طلسم کی صورت میں ہیں، وہ تعویذات جو حرف کی صورت میں ہیں، وہ تعویذات جو عادات کی صورت میں ہیں، وہ تعویذات جو علامتوں کی صورت میں ہیں، اور وہ تعویذات کہ کس کا تعلق کس سے ہے، کہ خواہ اس کا تعلق آتشی ہے، بادی ہے، آبی ہے، خاکی ہے، ان چاروں کے مکمل ترتیب اور طریقہ کار، اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پاک کی وہ آیات کہ جس کے ذریعے ہم اسپیشلی خصوصی کوئی کام سر انجام دیتے ہیں، اس کے ترتیب اور اس کے طریقہ کار، اور قرآنی آیات کے ذریعے روحانی علاج کے طریقہ کار۔ جی یہی تربیت ہے عاملین کی، یہی تربیت ہے سالکین کی، اور یہی تربیت ہے میرے شاگردوں کی، جو اس صورت میں ہم سے سیکھیں گے، صحبت لیں گے، ہم اختیار کریں گے، ہمارے بتائے ہوئے ترتیب اور طریقہ کار جو آپ تک میں لے کر آؤں گا اپنے مرشد میاں حضور کی بیاض خاص سے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے تمام بھائیوں میں، ہمارے تمام پیر بھائیوں میں میاں حضور کی سب سے زیادہ بیاض میرے پاس محفوظ اور سیف ہیں، اس وقت کی کہ جب میاں حضور نے عملیات کی دنیا میں بادشاہت کی۔ اگر آج کسی کے پاس ہوگی تو ایک دو، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے پاس وہ قیمتی اثاثہ موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کی صحبت میں وہ وقت گزارا کہ جب وہ خود بھی عمل کرتے تھے اور میں ان کی خدمت بجا لاتا تھا ہر کام کے لیے، کہ اگر وہ عمل کر رہے ہوتے تو ہم باہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور وہ بیاضے کہ جب وہ نکالتے تو ہم اس کو اپنے پاس سمیٹ لیتے، اجازتوں کے ساتھ، سند کے ساتھ، مستند طریقوں کے ساتھ، کہ جب وہ بیاضے آپ دیکھیں گے کیمرے کے روبرو میری ٹیبل پر، اور جب انہی کے لکھے ہوئے طریقے آپ کو میں سمجھاؤں گا، میں سکھاؤں گا، میں بتاؤں گا، تو یقیناً آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھ سے عہد کریں گے کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اس کام کو سر انجام دیں گے، کہ وہ کام جو برسوں سے بکھرے ہوئے ہیں،
کہ وہ کام کہ جس نے بڑے بڑے گھروں کو، خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، آپ اس کو آباد کریں گے۔ اگر یہ بیاضے، یہ طریقے، یہ اعمال اگر یہ صرف میں اپنی ذات کی حد تک رکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے علم میں خیانت کی۔ اگر میں نے یہی اعمال، یہی طریقے، یہی سب کچھ اگر میں نے آپ کو تعلیم کرنے شروع کر دیے تو میں نے علم کو بانٹنا شروع کر دیا، اور جب علم بڑھتا ہے، روشنی بڑھتی ہے، تو بہت کے لوگوں کی آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے۔ جب روشنی بڑھتی ہے تو کئی لوگوں کی آنکھیں چندیا بھی جاتی ہیں، لیکن یہ روشنی انہی میں سرایت کرتی ہے جو روشنی کی طلب رکھتے ہیں، اور یہ روشنی ان کو جلا دیتی ہے کہ جو لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی روشنی ان کے من کو روشن کر دیتی ہے جو محبت رکھتے ہیں، جو ادب کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، جو بتاتے ہیں ایک ایک بات کھول کر۔ تو اس روشنیوں کا صندوق کھلے گا یکم ربیع الاول سے، کہ جس میں ہم مزید سیکھیں گے جادو، سفلی، کالا جادو، ہر قسم کے جادو کے کاٹ کے ایسے با کمال طریقے، ایسے کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے سامنے خود کیے، کہ جو ہمارے استادوں نے ہمارے سامنے خود کیے، اور ہم نے اس کو لکھا دیکھ کر، تجربات کو دیکھ کر لکھا، ان سے پوچھ کر زبان سے ہم نے لکھا، وہ طریقے میں اب آپ کو بتاؤں گا اپنا سینہ کشادہ کر کر۔ کیا آپ میرے ساتھ جڑیں گے جانے ایمان ٹرانسمیشن میں، کہ جس میں مزید ہم سیکھیں گے کہ وہ عملیات کہ جو ہمارے خاندان، ہمارے مختلف سلاسل کے بزرگوں کے وہ اعمال کہ جو کسی نہ کسی صورت پر ان کی زبان سے جاری ہوئے اور پھر وہی فیض کا دریا بن گیا، کہ جیسے مولا کائنات کے نام سے منسوب، جیسے کڑا، جیسے ڈنکا، جیسے زنجیرہ، جیسے مندرے، مختلف بزرگوں کی ذات سے جڑے ہوئے، بزرگوں کی روحانیت سے جڑے ہوئے وہ خفیہ مخفی اسم جو وہ خود پڑھا کرتے تھے، کہ جن کے ذریعے ہم اگر ان اسماء مبارکہ کو جان لیں جو عبرانی زبان کے ہیں، جو سریانی زبان کے ہیں، جو مختلف زبانوں میں ہیں، اور صرف ہم اگر ان اسماؤں کو پڑھتے ہیں تو ان بزرگوں کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور پھر ان سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس جانے ایمان میں ہم آپ سے کریں گے ہر وہ اعمال شیئر کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، اور بالخصوص اس میں ہم مختلف ذکر و اذکار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سے سلاسل میں کون کون سے ذکر و اذکار کثرت سے کیے جاتے ہیں اور ان کے کیا کیا ترتیب اور طریقہ کار ہیں، کہ خاندان قادریہ کا ذکر کیا ہے، خاندان شاذلیہ کا ذکر کیا ہے، خاندان سہروردیہ کا ذکر کیا ہے، خاندان چشتیہ کا ذکر کیا ہے، سلسلہ قلندریہ کا ذکر کیا ہے، سلسلہ مداریہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ 14 خانوادے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ان کے ذکر و اذکار اور ان کے اشغال کیا ہیں، ان کے شغل کیا ہیں، ہم اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے ایک منفرد انداز کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں
وہ کچھ سیکھا ہے کہ جو آج کے دور میں ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ہر دور سیکھنے کا وقت ایک الگ ہوتا ہے۔ جو ہماری 14 15 16 سال کی عمر تھی، 16 17 سال کی عمر میں، کہ جب ہم اس رستے میں ہم نے قدم رکھا، ہم نے اپنے کھیلنے کودنے کے دن کو ترک کر دیا، ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کی، انہوں نے ہماری تربیت کی، اور یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمیں حکمت سکھائی، ہمیں روحانیت سکھائی، ہمیں عملیات سکھائے۔ سب سے زیادہ اگر میں نے اپنے مرشد سے صحبت میں جو وقت گزارا، سب سے زیادہ جو وقت گزارا وہ عملیات کی دنیا میں گزارا۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اعمال میرے مرشد نے مجھ سے کروائے، اور میرے پاس تحریر ہیں باقاعدہ طور پہ اجازتوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت نہ ہمارا کوئی کاروبار تھا، نہ ہمارے کوئی آگے پیچھے تھا، نہ ہمارے دل میں کوئی دنیا کی خواہش تھی، نہ کوئی شہرت کی خواہش تھی، نہ کوئی دولت کی خواہش تھی، نہ کچھ تھا، جیب خالی تھی، پیر میں چپل نہیں تھی، تو پھر ہم نے اسی میں اپنی زندگی بسر کی۔ لیکن آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز عطا کی کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنے ابتدائی وقت میں ترک کیا ہوا تھا، سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہی بات میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اپنے ابتدائی وقت میں ان چیزوں کو ترک کر دیں، انتہائی وقت میں یہ چیزیں خود آپ کے قدموں میں آئیں گی۔ اگر ابتدائی وقت کے اندر آپ شہرت، دولت اور ان خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو عملیات میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تربیت وہی کر سکتا ہے کہ جس نے تربیت لی ہو، کہ جس کی تربیت کی گئی ہو۔ تو جان ایمان ٹرانسمیشن، کہ جان ایمان سیزن 4 میں 1 ربیع الاول سے جڑے رہیے گا، کہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک یہ ہمارا اسپیشل ٹائم ہے ہماری ہی ٹرانسمیشن کا، کہ جس میں آپ کو نادر و نایاب عمل دوں گا، اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور بالخصوص مرض چاہے روحانی ہو، مرض چاہے جسمانی ہو، اس کے اور قدیمی طریقے تشخیص کرنے کے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، استاد محترم، پیر و مرشد، آپ ہمیں علم العادات سے بتائیں تو میں علم العادات سے بتاؤں گا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں گے علم الحروف سے بتائیں تو میں علم الحروف سے بتاؤں گا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کسی پڑھائی کے ذریعے بتائیں تو میں پڑھائی کے ذریعے بتاؤں گا۔ اگر آپ کہیں کہ آپ ہمیں وہ طریقہ بتائیں کہ جس طریقے سے آپ خود کرتے ہیں تو میں آپ کو وہ طریقہ خود بتاؤں گا۔ تو کیا آپ میرے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہیں؟ اگر شامل ہیں تو تیاری کر لیں کہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کا ہمارا سفر جو ہر سال ہوتا ہے، اس سال کو اسپیشل نہیں ہے، لیکن اس سال میں سکھاؤں گا اسپیشل۔ ہم نے یہ طریقہ ہمارا ابھی کا نہیں ہے، ہمارا شروع سے چلا آ رہا ہے، کہ جس میں ہم ذکر و اذکار بھی بتاتے ہیں، جس میں ہم سلاسل کی تعلیمات بھی دیتے ہیں، کہ جس میں ہم سلسلوں کے بزرگوں کے اعمال، قرآنی آیات بھی دیتے ہیں، قرآنی سورت بھی دیتے ہیں، ہر قسم کے اعمال دیتے ہیں۔ کوئی اس دفعہ خاص نہیں ہے۔ خاص کیا ہے کہ جو خاص میں اب آپ کو بتاؤں گا عملیات کی دنیا کے، کہ وہ راز آپ کو اشکار کروں گا کہ جس کو آپ بولیں گے کہ اگر یہ بات ہمیں پہلے پتہ چل جاتی تو شاید ہم اسی وقت کامیاب ہو جاتے۔ ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر عبدالواری شاذلی کا واٹس ایپ پر کوئی ہی گروپ نہیں ہے۔
صرف WhatsApp پہ میرا چینل ہے میرے ہی نام سے، آپ سرچ کریں اس کو فالو کر لیں. ٹیلی گرام پہ میرا چینل ہے، اس کو سرچ کریں، اس کو فالو کر لیں. یوٹیوب پہ میرا چینل ہے، اس کو فالو کریں، اس کو فالو کر لیں، سرچ کریں اور فالو کر لیں. فیس بک پر میرا پیج ہے، اس کو سرچ کریں، اس کو فالو کر لیں. باقی ہم بناتے ہیں آپ کے ویک آرٹ، ہم بناتے ہیں آپ کے لیے براڈ کاسٹ، تاکہ ہمارے لیے آپ کی حفاظت پہلے ہے. گروپ میں کیا ہوتا ہے کہ خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، مرد بھی شامل ہوتے ہیں، اچھے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ برے بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ پھر خواتین کو تنگ کرتے ہیں، ان کے نمبر نکال لیتے ہیں، پھر ان کو میسیجز کرتے ہیں، پھر ہر قسم کی برائیاں پھیلتی ہیں. اس لیے ہم گروپ نہیں بناتے، اس لیے گروپ جوائن کرنا نہیں چاہیے کسی کا بھی. اگر آپ کا نمبر پرسنل ہے تو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا کوئی فیک نمبر ہے، آپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہیں تو کسی کے بھی گروپ میں ایڈ سکتے ہیں، ورنہ اپنے اور اپنے گھر کی حفاظت کیجیے، بچیے گروپ سے. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ جب ہم نے اپنے ابتدائی وقت میں گروپ بنائے تھے، ہمارے پاس بہت شکایتیں لوگوں کی موصول ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے، کہ فلاں شخص کا میسیج ہمارے پاس آیا ہے، فلاں شخص کا میسیج آیا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بازار کے اندر داخل ہو گئے، پھر آپ بازار میں کسی کو روک نہیں سکتے، پھر وہاں پہ آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے. اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے، اور اگر کسی نے ہمارے نام سے گروپ بنایا ہوا ہے تو ہمیں فوری اطلاع دیں تاکہ ہم اس گروپ کو ریموو کروائیں. میں آفیشیلی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے. اور ٹیلی گرام چینل پہ ہمارے گروپ موجود ہیں، اس میں سب کی پرائیویسی ہے نمبروں کی. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا ڈاکٹر صاحب کے پاس ریکارڈ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے دفتر کے اندر ہمارا نام رجسٹرڈ ہو، تو ہم آپ کی آسانی کے لیے، آپ ہی کے رجسٹریشن کے لیے ہم ایک فارم ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں. وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں اپنا ڈیٹا ہمیں ڈال سکتے ہو، ہمیں دے سکتے ہو، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ کون لوگ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ راہ سفر میں شامل ہیں. الحمدللہ ہم نے ماہ رجب میں سلسلہ شروع کرا راہ عملیات کا، رجب شعبان رمضان، تو ہمارے ہزاروں لوگ جمع ہوئے تھے رجسٹریشن میں. اور ابھی بھی ڈسکرپشن میں آپ کے پاس ایک فارم موجود ہے، شامل ہو جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے دفتر میں آپ کا نام رجسٹرڈ ہو جائے تو آپ رجسٹرڈ کر لیں. یاد رکھنا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کبھی بھی اپنے استاد کی شان میں گستاخی نہ کرنا، چاہے وہ ایک دنیاوی استاد ہو، روحانی استاد تو دور کی بات ہے. کسی کی کہی اور ان کہی باتوں پر کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے. کیا تمہارا یقین اتنا کمزور ہے کہ کسی کی بات پر اپنے اس راہ کو کھو دیں؟ کیونکہ شیطان تو قدم بقدم ساتھ ہے نا، اور کچھ لوگ شیطان کے ساتھی بھی ہیں. شیطان سب کام خود تو نہیں کرتا، وہ پھر لوگوں کے ذریعے تمہیں گمراہ کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے ذریعے ہی تمہیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ تمہیں ایک روشنی سے نکال کر پھر تمہیں ایک گڑھے میں پھینک دیتا ہے. تو کسی کی کہی ہوئی کوئی بات، کوئی میسیج آپ کے کانوں تک پہنچے، چاہے وہ میرے طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان کو کسی نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر ان کو کسی نے کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اپنی کمپلین ہم کو درج کرا سکتے ہیں. جو طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو
ہمارے ساتھ راہ عملیات کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک شکایتی سیل موجود ہے ہمارا، اور وہی نمبر جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سے ہی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ وہ بھی ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنی غلطی کو صحیح کر لیں۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ادارہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ادارے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے نمائندوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے نمائندوں کی کوئی غلطی دیکھیں، ہمارے نمائندوں کی کوئی بدتمیزی دیکھیں، ہمارے نمائندوں کی کوئی غلط چیز دیکھیں، آپ فوری میرے پرسنل نمبر پہ مجھے شیئر کریں، کیونکہ میرے لیے سلسلے کی تعلیمات پہلے ہیں۔ کیونکہ لوگ ہم سے جڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، سلسلے کے جڑنے کے لیے، سلسلے کے فیض کے لیے، عملیات سیکھنے کے لیے، کہ جب وہ آ کے دیکھتے ہیں، جب لوگ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ تو ایسا، یہ ویسا، یہ وہ، تو پھر نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے شیطان لوگوں سے بچنے کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اپنی کمپلین ہمارے اس نمبر پہ درج کرا سکتے ہیں، تاکہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں، اگر سامنے والا غلطی پر ہے تو ہم اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میری ٹیم ممبر ہوں، چاہے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوں، چاہے میرا سسٹم چلانے والے ہوں، چاہے میرے سسٹم سے دور بیٹھے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، ہمیں سیکھنا ہے، بس ہمیں اندھا گونگا بہرا ہونا ہے۔ دیکھو، تم اس وقت تک راہ عملیات نہیں سیکھ سکتے، اس وقت تک سلوک نہیں سیکھ سکتے جب تک تمہارے اندر یہ صفت پیدا نہ ہو کہ تم اندھے گونگے و بہرے ہو۔ کہ جب تم اندھے ہو گونگے بہرے بن جاؤ گے تو پھر تم اس رستے پر ہوگے کہ جو ابتدائی میں تمہارے لیے بہتر اور عافیت کا رستہ ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہارا ابتدائی سبق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تم مخلوق خدا کو بے عیب جانو۔ اگر تم راہ عملیات میں آئے ہو، راہ سلوک میں آئے ہو، اور اگر تمہیں مخلوق خدا کے عیب نظر آئیں، اور اگر تم نے وہ عیب لوگوں میں بیان کرنے شروع کر دیے، تو پھر تم نے سلوک میں، سلسلے میں قدم نہیں رکھا۔ کیونکہ یاد رکھنا کہ شیخ کا، کامل شیخ کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے پردہ پوشی کرنا، کہ وہ اپنے مریدوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اپنے خلفاؤں کی پردہ پوشی کرتا ہے، عام لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، نہ کہ اپنے مریدوں کو رسوا کرے۔ اور جو اپنے مریدوں کو رسوا کرے، چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، کیونکہ سلسلے کی بنیادی پردہ پوشی پر ہے۔ جب ہم کسی کے عیب ڈھونڈنے نکلتے ہیں، جب ہم تجسس کرتے ہیں، کہ جس کا قرآن میں سختی سے منع ہے کہ تم ایک دوسرے کی تجسس نہ کرو، ایک دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈو، صرف اپنے عیب پر نظر رکھو۔ میں اگر اپنے عیب پہ نظر رکھوں گا نا تو یہ سمجھ لو کہ میں ایک بہترین راہ پر ہوں گا۔ اگر میں دوسروں کے عیب پہ نظر رکھوں گا نا تو میں گمراہی کے راستے پہ نکل جاؤں گا۔ شیطان ہمیں کئی طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان ہمیں کئی طریقے سے رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ راہ عملیات میں اگر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مخلوق خدا کو بے عیب دیکھنا ہوگا، اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہوگا، اور پھر جو سبق، جو ترتیب و طریقہ کار بتایا جائیں پھر اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور جب وقت آتا ہے، اور جب وقت آئے گا کہ دنیا خود دیکھ لے گی، اور ہمارے مرشد کا بھی طریقہ کار یہی ہے، ہمارے مرشد کا بھی فرمان یہی ہے کہ تم لوگوں کی پردہ پوشی کرو، رب تمہارا پردہ رکھے گا۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں میاں حضور کہ اگر تم لوگوں کی پردہ پوشی نہیں کرتے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی بھی نہیں کرے گا، تمہیں رسوا کر دے گا لوگوں کے سامنے، تمہارے گناہوں کو، تمہارے اعمال کو لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ اور اگر میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کی پردہ پوشی کرتے ہو تو اللہ تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہ میرے مرشد کا فرمان ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے تجسس میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی شخص کو ایسی جگہ پہ ذلیل کرتا ہے کہ جہاں پہ اس کی عزت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ میرے مرشد کا فرمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خود کی اصلاح کریں، اپنے شاگردوں کی اصلاح کریں، اپنے مریدوں کی اصلاح کریں، عاملین حضرات کی اصلاح کریں، اور پھر کسی دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ خود کی اصلاح ہوئی نہیں، دوسروں کی اصلاح کرنے چلے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہی کام اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میاں حضور کے رستے پر رکھے، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق اور محبت ہمیں عطا فرمائے، اللہ کا قرب عطا فرمائے، اور بالخصوص سیدنا غوث العظم قطب ربانی محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو جان ایمان ٹرانسمیشن سیزن 4 میں تربیت ہوگی عاملین کی، سالکین کی اور مریدین کی۔ تو اب آپ کو انتظار رہے گا پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک، صرف اور صرف ہمارے آفیشیلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔